سماعت فرمائیے گا. تصویر کلام تھا اس کا. کبھی مٹے گی نہ اہل عذاب کی تصویریں، کبھی مٹے گی نہ اہل عذاب کی تصویریں. یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں. او ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا. شعر دیکھیے گا. تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا. دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں، دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں. یہ بھی دیکھیے شعر خاص طور سے. یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان، یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں، خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویریں. میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے. شعر دیکھیے گا. میرے نبی کے پسینے کی یہ فضیلت ہے. ایک بوند میں کل انبیاء کی تصویریں، ایک بوند میں کل انبیاء کی تصویریں. یہ بھی شعر خاص طور سے لکھنؤ کے لیے ہے. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویریں، دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویریں. نعرہ سے سلوات. وسیع جونپوری صاحب سے گزارش ہے کہ وہاں بارگاہ مولا میں منظور نظر نے عقیدت پیش فرمائیں. ان کا استقبال نعرہ سلوات سے کریں. ایک سلوات آپ حضرات. ایک سلوات اور آواز سے بڑھے. ایک ربائی حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں. وہی بھائی کہ سورج غم سرور کا طلوع کرتے ہیں، سورج غم سرور کا طلوع کرتے ہیں، پھر سجدے قیام اور رکوع کرتے ہیں، پھر سجدے قیام اور رکوع کرتے ہیں. تم سال کا آغاز کرو جیسے بھی، تم سال کا آغاز کرو جیسے بھی، ہم سال غم شہ سے شروع کرتے ہیں، ہم سال
غم شے سے شروع کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں عام حضرات. دو قطع بعنوان عشق سماعت فرمائیں. حاضر کرتا ہوں. عشق طاہر ہو تو انسان بنا دیتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. عشق طاہر ہو تو انسان بنا دیتا ہے. پیکر خاک کو سلمان بنا دیتا ہے. پیکر خاک کو سلمان بنا دیتا ہے. عشق لے جائے اگر سر کو سر نیزہ تک. سماعت فرمائیں گے. عشق لے جائے اگر سر کو سر نیزہ تک پھر تو ایک بولتا قرآن بنا دیتا ہے. پھر تو ایک بولتا قرآن بنا دیتا ہے. ایک سلوات بولنے آپ بازار. ایک رخ یہ بھی دیکھیے گا. حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ عشق انسان کی فطرت کو بدل دیتا ہے. دیکھیے گا. حاضر کرتا ہوں کہ عشق انسان کی فطرت کو بدل دیتا ہے. عشق انسان کی سیرت کو بدل دیتا ہے. واقعی عشق جو ہو جائے کہیں سرور سے. واقعی عشق جو ہو جائے کہیں سرور سے فکر کیا خون کی حرارت کو بدل دیتا ہے. عشق کیا خون. ذرا سے اس کو پیچھے کر دیجیے گا. ایک سلوات اور بآواز بلند. سلام کے چند اشعار حاضر کرتا ہوں. توجہ ایک آدمی سے چاہوں گا. سماعت. ہم جو روداد غم شاہ سنانے لگ جائیں. ہم جو روداد غم شاہ سنانے لگ جائیں. ہم جو روداد غم شاہ سنانے لگ جائیں. خون کے اشک یہ پتھر بھی بہانے لگ جائیں. خون کے اشک یہ پتھر بھی بہانے لگ جائیں. حسن مطلع سماعت فرمائیں گے. دیکھیں گے کہ تازیہ خانے اگر شیخ سجانے لگ جائے.
دیکھیے کہ تازیے خان اگر شیخ سجانے لگ جائے قافلے نور کے گھر ان کے بھی آنے لگ جائے قافلے نور کے گھر ان. دیکھیے گا شعر حاضر کرتا ہوں یہاں سے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ بھیگا بھیگا ہوا مل جائے عزا کا موسم. دیکھیے گا سماعت فرمائیں کہ بھیگا بھیگا ہوا مل جائے عزا کا موسم. شاخ مژگاں پا ثمر ٹوٹ کے آنے لگ جائے. شاخ مژگاں پا ثمر ٹوٹ کے آنے لگ جائے. ہم جو روداد اسی سے منسلک ہے بھی شعر کہ ٹوٹ کر ذکر شہیدی کی برس جائے گھٹا. ثانی مصرع دیکھیں گے کہ ٹوٹ کر ذکر شہیدی کی برس جائے گھٹا. ٹوٹ کر ذکر شہیدی کی برس جائے گھٹا. خشک جھیلوں میں خشک جھیلوں پا پرندے نظر آنے لگ جائے. خشک جھیلوں پا پرندے نظر آنے لگ جائے. ہم جو روداد. اور یہ شعر بطور خاص جہاں جہاں بھی حضرات سماعت فرمائیں گے کہ مفلسی دور ہو جلدی سے محرم آئے. ثانی مصرع دیکھیں گے کہ مفلسی دور ہو جلدی سے محرم آئے. دولت عشق یہ آنکھیں بھی کمانے لگ جائیں. دولت عشق مفلسی دور ہو جلدی سے محرم آئے. دولت عشق یہ آنکھیں بھی کمانے لگ جائیں. ہم جو روداد غمیں. شعر دیکھیے گا حاضر کرتا ہوں سماعت فرمائیں گے آپ حضرات کہ مجلس شہر سے ہمیں اتنا ہنر مل جائے. بطور خاص سماعت فرمائیں. مجلس شہر سے ہمیں اتنا ہنر مل جائے. ہم ہواؤں سے چراغوں کو جلانے لگ جائیں. ہم ہواؤں مجلس شہر سے ہمیں اتنا ہنر مل جائے. ہم ہواؤں سے چراغوں کو جلانے لگ جائیں. ہم ہواؤں سے
شعر سماعت فرمائیں گے. دیکھیے حاضر کرتا ہوں کہ مار کر ماتم سرور کا عصا دریا پر. شعر دیکھیے گا حاضر کرتا ہوں. مار کر ماتم سرور کا عصا دریا پر راستے شاہ کے بہلول بنانے لگ جا. راستے شاہ کے بہلول بنانے لگ جا. ہم جو رودت سمجھ فرمائیں گے. شعر حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا کہ مشق کیا شے ہے کہ عباس اشارہ کر دے. مشق کیا شے ہے کہ عباس اشارہ کر دے. سارے دریا ابھی کوزے میں سمانے لگ جا. سارے دریا مشق کیا شے ہے کہ عباس اشارہ کر دے. سارے دریا ابھی کوزے میں سمانے لگ جائیں. ہم جو رودت بطور خاص سے عرض کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ ایک نظر بھر کے جو عباس سے ایک نظر بھر کے اگر دیکھ لیں عباس جری. سماعت فرمائیں گے. شعر حاضر کر رہا ہوں کہ ایک نظر بھر کے اگر دیکھ لیں عباس جری. شام والوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جا. شام والوں کے ابھی ہوش ٹھکانے لگ جا. ہم جو رودا ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند. دیکھیں گے. شعر حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائیں گے کہ لکھا عباس نے ایک دل میں جو قرآن وفا. سالی میں سب دیکھیں گے. لکھا عباس نے ایک دل میں جو قرآن وفا. اس کی تفسیر جو لکھوں تو زمانے لگ جا. اس کی تفسیر لکھا عباس نے ایک دل میں جو قرآن وفا. اس کی تفسیر جو لکھوں تو زمانے لگ جائیں. اس کی اور یہ آخری شعر کہ اے ہوا گے سوئے اکبر نہ ہٹانا رخ سے. سارے مثال دیکھیں گے آپ حضرات. کیا اے ہوا گے سوئے اکبر نہ ہٹانا رخ سے. چاند سورج نہ کہیں
منہ کو چھپانے لگ جائے، چاند سورج نہ کہیں منہ کو چھپانے لگ جائے۔ اور یہ مقطع کا شعر کہ ماتم شاہ میں تھک کر جو وسیع میں بیٹھوں، سارے مصرع دیکھیں گے کہ ماتم شاہ میں تھک کر جو وسیع میں بیٹھوں، عرش والے بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں، عرش والے ماتم شاہ میں تھک کر جو وسیع میں بیٹھوں، عرش والے بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں، ہم جو رودا شکریہ۔ یہ تھے علی جناب وسیع صاحب جو اپنا مرصع کلام پیش فرما رہے تھے۔ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب کامل لکھنوی صاحب۔ قبل اس کے کہ میں ان کو آواز دوں، 4 مصرعے سماعت فرما لیجئے کہ قرطاس پا پیاسوں کی کہانی پانی، قرطاس پا پیاسوں کی کہانی پانی، تحریر ہے اشکوں کی زبانی پانی، قرطاس پا پیاسوں کی کہانی پانی، تحریر ہے اشکوں کی زبانی پانی، اکبر کو اگر دیکھ لے چاہے یوسف، ارے کنعان سے تا مصر ہو پانی پانی، اکبر کو اگر دیکھ لے چاہے یوسف، کنعان سے تا مصر ہو پانی پانی۔ میں گزارش کر رہا ہوں علی جناب کامل صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں مرثیے کی خواندگی فرمائیں۔ آپ بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد۔ بس بنا کسی تمہید کے بس مرثیے کا آغاز دیر ہو چکی ہے۔ مرثیہ جناب علامہ محمد علیہ السلام کے حوالے سے ہے، چند بند لہٰذا فرمائے ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ مطلب پیش خدمت ہے کہ زینب کے پسر صاحب کردار ہیں دونوں، زینب کے پسر جناب علامہ محمد علیہ السلام کے مرثیے کو پڑھنے میں آدھی مدد تو جناب زینبی کی ہوتی ہے اور پھر جو ہے جناب علامہ محمد علیہ السلام کی۔ ادھر تشریف لے آئیے جناب، بہت زینب کے پسر صاحب کردار ہیں دونوں، ارے کم سن ہیں مگر تیغ کے فنکار ہیں دونوں، کم سن ہیں مگر تیغ کے فنکار ہیں دونوں، اور سرتاج عرب کے ارے درے شہوار ہیں دونوں، اور افلاک فضیلت پا ارے ضیابار ہیں دونوں، افلاک فضیلت پا ضیابار ہیں دونوں۔ کیوں؟ ملاحظہ فرمائیں کہ ہیں
پاک نسب اور سایہ عصمت میں پلے ہیں پاک نسب سایہ عصمت میں پلے ہیں اور شبیر کی انگلی کو پکڑ کر یہ چلے ہیں. شبیر کی انگلی کو پکڑ کر یہ چلے ہیں. ملاحظہ ہو کہ آپس کی وہ الفت وہ محبت کے قرینے دونوں بھائیوں کے درمیان. ملاحظہ فرمائیں کہ اس طرح کے بھائی کہیں دیکھے ہیں کسی نے؟ اور جب ساتھ چلیں ادھر تشریف لائیے جب ساتھ چلیں بحر شجاعت کے سفینے. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں کہ موجوں کی جبینوں پر ابھر آئیں پسینے. موجوں کی جبینوں پر ابھر آئیں پسینے. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ واقف ہیں طریقے سے جو ارباب ادب کے. ارے طوفان بھی کناروں سے گزر جاتے ہیں دب کے. طوفان بھی کناروں سے. سراپا ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ مجلس ٹائم پہ اندر ہی ختم ہو جائے گی. اب بڑھ جائے تو اس کو کہا نہیں جا سکتا. وہ ارادہ یہی ہے نا کہ چہرے ارے وہ حسین ارے چاند ستارے انہیں چاہیں. حقیقت ہے کہ جب سیر کو جائیں ارے تو نظارے انہیں چاہیں. یہ وہ ہیں کہ بحرین کے دھارے انہیں چاہیں. چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائے کہ ناطق ہیں یہ قرآن کے پارے انہیں چاہیں. ناطق ہیں یہ قرآن کے پارے انہیں چاہیں. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ گویا یہ ہیں معبود کے فرمان کی صورت. گویا یہ ہیں ارے معبود کے فرمان کی صورت. ارے خاموش اگر ہو تو ہیں قرآن کی صورت. خاموش اگر ہو تو ہیں قرآن کی صورت. درود بھیج دیں محمد والے محمد پر. ایک اور درود بھیج دیں محمد والے محمد. آپ لوگ کی حوصلہ افزائی ہے. پڑھ کون پائے گا اس موسم میں. ملاحظہ فرمائیں کہ وہ حسن خدا داد وہ چہروں کو بشاشت. سراپا ملاحظہ فرمائیں کہ وہ حسن خدا داد ارے وہ چہروں پر بشاشت. ارے وہ ہاتھ وہ بازو وہ سڈاول ان کے ہیں قامت. اور بچپن میں ارے جوانوں سے سوا طاقت و ہمت. ارے پہنچی ہے بزرگوں سے وراثت میں شجاعت. ارے شیروں کی کلائی کو مروڑیں دم پیکار. شیروں کی ارے کلائی کو مروڑیں دم پیکار. ارے ہو دشمن سرور تو نہ چھوڑیں دم پیکار. ایک سلوات بھیجیں محمد وآل محمد. ہو دشمن سرور ادب تو نہ چھوڑیں دم پیکار. کہ ایثار و وفا خلق و مروت کے ہیں پیکر. ارے شوخی بھی کہ بچپنا ہے کہ شوخی بھی متانت بھی اور شجاعوں کے بھی تیور. شوخی بھی متانت بھی اور شجاعوں کے بھی تیور. ارے رگ رگ میں رواں جرأت و ہمت کا سمندر. رگ رگ میں رواں جرأت و ہمت کے سمندر. پھر چوتھا مصرع اور بیت ملاحظہ فرمائیں کہ دل میں کوئی ارمان ہے تو نصرت سرور. دل میں کوئی ارمان ہے کوئی ارمان نہیں ہے کہ دل میں کوئی ارمان ہے تو نصرت سرور. ارے سائے پا
فدا ہونے کو تیار ہیں دونوں، ارے کم سن ہے مگر جعفر تیار ہیں دونوں۔ کم سن ہے مگر جعفر تیار ہیں دونوں۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ گرمی لگ رہی ہے۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد والے محمد علیہ السلام۔ صلی اللہ محمد والے محمد۔ ایک اور درود بھیج دیں محمد والے محمد علیہ السلام۔ یہ کہیے کہ انتظامیہ کے حصے میں مجلس آئی، بہت اچھا ہوا۔ ہاں ہاں بھائی، اور کیا، میں ادارہ نہیں ہے، انتظام میں تھوڑا بہت اور کیا۔ ایک سلوات بھیجے، زحمت ہوگی آپ حضرات کو۔ بالکل، یہاں تو تولا جاتا ہے، وزن بہت ہے نا، ناپنے کا اور دیکھنے کا اور اس کا معاملہ نہیں ہے، تولنے کا ہے معاملہ۔ چلیے ایک سلوات اور بھیج دیجیے آپ کہ جب ہو چکی مسلم کے یتیموں کی شہادت، پھر اونو محمد کو ملی رن کی اجازت، ارے پھولوں نہ سمائے یہ گلے باغ امامت، ارے مسرور ہوئے شاد ہوئے پائی وہ عزت، ارے کھل کھل گئے ہیں صاحب توقیر خوشی میں، ارے بھائی سے ہوا بھائی بغل گیر خوشی میں۔ پھر حضرت زینب نے انہیں پاس بلایا اور آئے جو وہ نزدیک تو سینے سے لگایا، فرمایا مبارک ہو شرف اذن کا پایا۔ ملاحظہ فرمایا، چوتھا مصرع حساس مجمع ہے اور بیت خاص طور سے کہ فرمایا، جناب شہزادی فرما رہی کہ فرمایا مبارک ہو شرف اذن کا پایا۔ بچے کہہ رہے ہیں، کہنے لگے دونوں یہ شرف ہاتھ جو آیا، ارے جب گرد قدم آپ کی آئی ہے سروں پر، ارے رحمت کی گھٹا جھوم کے چھائی ہے سروں پر، رحمت کی گھٹا جھوم کے چھائی ہے سروں پر، کہ ایک ساتھ وہ خیمے سے غضنفر نکل آئے، ارے ایک برج سے دو مہر منور نکل آئے، ایک برج سے دو مہر منور ارے نکل آئے، بپھرے ہوئے دو شیر برابر نکل آئے، یا تیغ بکف جعفر و حیدر نکل آئے، تعظیم میں سرور کی کما ہو گئے دونوں۔ اور مصرع سنیے کہ گھوڑوں پر جو بیٹھے تو جوان ہو گئے دونوں۔ گھوڑوں کے حوالے سے بھی کچھ دو تین بند حساس میں ملاحظہ فرما لیں کہ اڑنے لگے ایسے کہ ہوا ہو گئے گھوڑے، ارے پھولوں کے لیے موج صبا ہو گئے گھوڑے، اور رفتار میں سورج کی ضیاء ہو گئے گھوڑے، ارے چکر میں یہ گیتی ہے کہ کیا ہو گئے گھوڑے، یہ ابھی تک چکر میں ہے کہ چکر میں یہ گیتی ہے کہ کیا ہو گئے گھوڑے۔
کہ چکر میں یہ گیتی ہے کہ کیا ہو گئے گھوڑے، اب ملتے نہیں گھوڑوں کے، کہ ملتے نہیں قدموں کے نشان، ارے فرش زمین پر اور سائے نظر آتے نہیں دونوں کے کہیں پر۔ بل ملاحظہ فرمائیں عرب کہ خوشبو کی طرح جاتے ہیں شبریز ہوا پر اور رکھتے ہیں برابر سے قدم تیز ہوا پر، اور ایک ساتھ روانہ ہیں وہ نوخیز ہوا پر۔ یہ دو مصرے جناب اونو محمد کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں کہ ایک ساتھ روانہ ہیں وہ نوخیز ہوا پر، ارے اسوار انہیں کرتے ہیں مہمیز ہوا پر۔ اس طرح وہ رفتار بڑھا لیتے ہیں دونوں، ارے نظروں سے ہواؤں کو گرا دیتے ہیں دونوں، نظروں سے ہواؤں کو گرا دیتے ہیں دونوں، ہیں اون و محمد کو ارے دل و جان سے پیارے۔ دیکھیے آل محمد کا گھرانہ ہے، جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرتا ہے کہ ہیں اون و محمد کو دل و جان سے پیارے۔ ارے یہ شیر ہیں ہیبت میں، ارے تو پھرتی میں چکارے، ارے عاقل ہیں یہ ایسے کہ سمجھتے ہیں اشارے، اور حاضر ہو یہ دونوں جو انہیں ایک پکارے، حاضر ہو یہ دونوں جو انہیں ایک پکارے۔ کیونکہ میں ٹائم بھی تھوڑا کور کر رہا ہوں، اکثر بات بھیجیے ہوں معلوم جلدی سے ہو جائے کہ حاضر ہوں یہ دونوں جو انہیں ایک پکارے۔ ارے دونوں ابھی کمسن ہیں، یہ احساس ہے ان کو، اور خوشنودی اسوار کا بھی پاس ہے ان کو، خوشنودی اسوار کا بھی پاس ہے ان کو، کہ جب پشت پا اسوار کو پاتے ہیں یہ گھوڑے، جب پشت پا اسوار کو پاتے ہیں یہ گھوڑے، رے بجلی سے چمکتے ہوئے جاتے ہیں یہ گھوڑے، بجلی سے چمکتے ہوئے جاتے ہیں یہ گھوڑے، اور رفتار ہواؤں کو دکھاتے ہیں یہ گھوڑے، رے آنکھوں میں صداؤں کی سماتے ہیں یہ گھوڑے، اور رہوار کی رفتار ہے، رہوار کی رفتار ہے آواز سے آگے، ارے جاتے ہیں فرس ارے فکر کی پرواز سے آگے، جاتے ہیں فرس فکر کی پرواز سے آگے، کہ گھوڑوں کو اڑاتے ہوئے پہنچے جو دلاور، سورج کی شعاؤں کی طرح آئے زمین پر، ایک ساتھ نمایاں ہوئے دو نور کے پے کر، ارے صحرا بھی ہوا حسن کے پرتاؤ سے منور، صحرا بھی ہوا حسن کے پرتاؤ سے منور۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ ہٹنے لگے میدان سے مغرور اندھیرے، ہٹنے لگے میدان سے ارے مغرور اندھیرے، اور آمد سے اجالوں کی ہوئے دور اندھیرے، آمد سے اجالوں کی ہوئے دور اندھیرے۔ آداب افواج یزیدی میں عجب خوف ہے طاری، اور مضطر ہے سوا جو ہے تن و توش میں بھاری، اور افلاک سے اتری ہے رے فرشتوں کی سواری۔ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں، آپ حضرات متن گوش ہیں، افلاک سے اتری ہے فرشتوں کی سواری، اور بے تاب تھے جلنے کو
جو کچھ نار میں ناری. اس مرد مقابل تھے، ملاحظہ فرمائیں کہ بیتاب تھے جلنے کو جو کچھ نار میں ناری. ارے بکھرا کے وہ زلفوں کو، بکھرا کے وہ زلفوں کو نکل آئے اکڑ کر، اور دوزخ نے انہیں کھینچ لیا بال پکڑ کر. بیتاب تھے جلنے کو جو کچھ نار میں ناری، اور بکھرا کے وہ زلفوں کو نکل آئے اکڑ کر، اور دوزخ نے انہیں کھینچ لیا بال پکڑ کر. بس ملاحظہ فرمائیں کہ آپس میں کیے اون محمد نے اشارے، ایک ساتھ رکابوں پا ارے کھڑے ہو کے پکارے. ایک ساتھ رکابوں پا ارے کھڑے ہو کے پکارے. ارے بیٹھے ہیں کہاں فوج کے ارے سردار تمہارے. بیٹھے ہیں کہاں فوج کے سردار تمہارے. ارے دنیا میں کرا دیں انہیں دوزخ کے نظارے. بیٹھے ہیں کہاں موت کے فوج کے سردار تمہارے، دنیا میں کرا دیں انہیں دوزخ کے نظارے. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ جو موت کی ضامن ہے وہ شمشیر دکھا دیں. ارے آؤ ملک الموت کی تصویر دکھا دے. آؤ ملک الموت کی تصویر دکھا دے. شہزادے فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ شیروں کا گھرانہ ہے ہمارا ہی گھرانہ. ہم لوگ شجاعت میں ہیں مشہور زمانہ. جبریل بھی پڑھتے ہیں ارے ہمارا ہی ترانہ. جبریل بھی پڑھتے ہیں مشہور زمانہ، جبریل بھی پڑھتے ہیں ہمارا ہی ترانہ. ارے بازو پہ ہے تحریر، ارے بازو پہ ہے تحریر شجاعت کا فسانہ. واقف ہیں ہمیں لوگ، وارث ہیں، معاف کیے وارث ہیں ہمیں لوگ جری ارے ابن جری کے. ارے جعفر کے ہے پوتے تو نواسے ہے علی کے. وارث ہیں وارث ہیں ہمیں لوگ، وارث ہیں ہمیں لوگ جری ابن جری کے. جعفر کے ہیں پوتے تو نواسے ہیں علی کے. بند نظری کر دیے. بس سن کر یہ بیان کہنے لگا شمر بدیماں. ارے جذبات میں ملون سمجھ رہا تھا کہ بچے ہیں کہ جذبات میں خیمے سے نکل آئے ہو اس آن. ارے بچوں کا نہیں کھیل، یہ ہے جنگ کا میدان. اور شمشیر کے سائے میں ٹھہرنا نہیں آسان. جب فوجوں کے نزدیک ذرا آؤ گے دونوں، اور رہواروں کی ٹاپوں سے کچل جاؤ گے دونوں. کیا غرور کے الفاظ ہیں ملون کے. ملاحظہ ہو کہ ہر سمت کو ہے، ہر سمت کو افواج یزیدی کی ہے شاہی. اور کچھ کام نہ آئے گی، کچھ کام نہ آئے گی یہاں. ادھر تشریف لے آئیے. کچھ کام نہ آئے گی یہاں تیز نگاہی.
ارے نیزوں پا اٹھا لائیں گے دونوں کو سپاہی، ارے تڑپو گے سنانوں پا ابھی صورت ماہی، حاصل نہیں کچھ ہوگا جو فریاد کرو گے، ارے اس وقت ارے نصیحت کو میری یاد کرو گے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والا محمد کو۔ ایک سلوات دے دے محمد والا محمد۔ تلوار علم کر کے یہ جرار پکارے، ارے بزدل ہے کھڑا آڑ میں خود خوف کے مارے، بزدل ہے کھڑا آڑ میں خود خوف کے مارے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سمجھے گا بھلا تو کہ جو ہیں جذبات ہمارے، سمجھے گا بھلا تو جو ہیں جذبات ہمارے، رے جذبات کے دیکھ دکھاتے ہیں نظارے۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ ٹوٹے گی ہر ایک صف ابھی ظرفوں کی طرح سے، ارے تن ہوں گے جدا روح کے حرفوں کی طرح سے، تن ہوں گے جدا روح کے حرفوں کی طرح سے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد۔ دیکھیے شہزادے 3 روز کی بھوک و پیاس میں ایسے لشکر سے مخاطب ہیں کہ ہاں کھیل ہے شمشیر و سنا تیر لگانا، کھیل ہے ارے شمشیر و سنا ارے تیر لگانا، ارے ہم آگ کی پتلی کو بناتے ہیں نشانہ، ہم آگ کی پتلی کو بناتے ہیں نشانہ، ارے ہم آگ کی پتلی کو بناتے ہیں نشانہ، ارے مشہور ہے خیبر کا فرشتوں میں فسانہ، مشہور ہے خیبر کا فرشتوں میں فسانہ، ارے مرحب کو مٹانا اور پر جبریل بچانا، مرحب کو مٹانا پر جبریل بچانا۔ بیت ملاحظہ فرمائیں، بیت ملاحظہ فرمائیں کہ سر سے گرے اور دھڑ سے گرے دھڑ جو زمین پر، کہ سر سے گرے اور دھڑ سے گرے دھڑ جو زمین پر، اور جبریل بھی گرنے لگے گھبرا کے وہیں پر، جبریل بھی گرنے لگے گھبرا کے وہیں پر۔ لہذا فرمائے کوفی ہو کہ شامی ہو، ارے مقابل کوئی آئے، رن میں کوئی نکلے تو ہنر جنگ دکھائے، جو آئے یہاں شمر کو بھی ساتھ میں لائے، دعویٰ ہے تو آئے ہمیں نیزے پہ اٹھائے۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ ہر وار کو ارے اعضائے بدن یاد کریں گے، اور دنیا نہیں ارے دوزخ میں بھی فریاد کریں گے، دنیا نہیں دوزخ میں بھی فریاد کریں گے۔ ایک درود بھیجیں سب مل کے حضرات۔ ارے پڑھ کے آ رہے ہیں، فرض پورا کر رہے ہیں کہ اس غول سے نکلے کبھی
اس غول میں آئے، اس غول سے نکلے کبھی اس غول میں آئے، اور ٹھہرے یہ جہاں رے ڈھیر تنوں سر کے لگائے، ٹھہرے یہ جہاں ڈھیر تنوں سر کے لگائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ کہ اتنی نہیں ہمت، لہذا ہو اتنی نہیں ہمت رے کوئی لاشوں کو اٹھائے۔ چوتھا مصرع بیت ارباب نظر ہے کہ بیٹھی ہے اجل موت کا بازار سجائے، بیٹھی ہے اجل، بیٹھی ہے اجل موت کا بازار سجائے۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ ایسا تو کبھی مال کا انبار نہ ہوگا، ارے دوزخ کے سوا کوئی خریدار نہ ہوگا۔ ایسا تو کبھی مال کا انبار نہ ہوگا، ارے دوزخ کے سوا کوئی خریدار نہ ہوگا۔ آیا کوئی نامی جو تنو توش میں بھاری، رے پھرتی سے چلی تیر ستمگار پکاری، اور سر دھڑ سے گرا کٹ کے اور تڑپنے لگا ناری۔ پھر چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں کہ سینے سے نکلتی ہوئی یہ روح پکاری، روح کیا پکار رہی ہے کہ مرنے سے تیرے آج ارے بہت شاد ہوئی ہوں، اور میں بھی قفس جسم سے آزاد ہوئی ہوں۔ کہ میں بھی قفس جسم سے آزاد ہوئی ہوں، کہ پاتی تھی شریروں کو تو چل جاتی تھی تیغیں، جا لینے کو میدان میں مچل جاتی تھی تیغیں، اجسام کے صحرا میں نکل جاتی تھی تیغیں، اور ازدر کی طرح رے جسم نگل جاتی تھی تیغیں۔ پائی جو غذا رے پھولنے پھلنے لگی دونوں، اور پی پی کے لہو لال اگلنے لگی دونوں۔ چلیے بھی بنتے کہ یہ تیغ مثالی ہے وہ شمشیر نرالی، اور یہ حسن میں یکتا ہے، یہ حسن میں یکتا ہے تو وہ صورت میں جمالی، اور یہ قوس و قزح زیر فلک ارے وہ ہے ہلالی، اور یہ قہر خدا ہے تو وہ آیت ہے جلالی، یہ قہر خدا ہے تو وہ آیت ہے جلالی، ہیں وقت وقا ارے تیز بھی چالاک بھی دونوں، اور دشمن کا لہو پینے میں بے باک بھی دونوں۔ دشمن کا لہو پینے میں بے باک بھی دونوں۔ بس ملاحظہ فرمائیں دیکھ کے حوالے سے بس اپنی منزل سے قریب ہے، بہت زیادہ زحمت نہیں ہے۔ عرض ہے کہ اس صف سے نکلتی کبھی اس صف میں چمکتی، اور بو دشمن سرور کی جو پاتی تو لپکتی، بو دشمن سرور کی جو پاتی تو لپکتی، اور پل بھر میں اجل بن کے وہ سینوں میں دھڑکتی، پل بھر میں اجل بن کے وہ سینوں میں دھڑکتی۔ اور چوتھا مصرع بیت اللہ فرمایا جب تک وہ لہو پی نہیں لیتی نہ سرکتی، جب تک وہ لہو پی نہیں لیتی نہ سرکتی۔ دیکھیے تلواروں کا پانی آپ نے بھی بہت سنا ہوگا اور لوگوں نے کہا بھی خوب ہوگا، اور بات سنیے اس میں کہ جب تک وہ لہو پی نہیں لیتی نہ سرکتی، کہ تیغوں کے ابلتے ہوئے پانی سے لگی آگ، تیغوں کے ابلتے ہوئے پانی سے
لگی آگ، ارے جل جل گئے ناری، نہ بجھانے سے بجھی آگ. جل جل گئے ناری، نہ بجھانے سے بجھی آگ. کہ افواج یزیدی پر وہ ہیبت ہوئی طاری، سردار جو بھاگے ہوئی فوجیں بھی فراری، ایک آن میں نابود ہوئے دشت سے ناری. یہ چوتھا مصرع بیت ملاحظہ فرمائیں کہ دنیا کی ایک آن میں نابود ہوئے دشت سے ناری، اور دنیا کی ہر ایک شے سے انہیں ارے جان تھی پیاری. بیت ملاحظہ فرمائیں کہ بیٹوں کو بدر اپنے ارے کچلتے ہوئے بھاگے، اور تاریخ کی روشنی میں کہ بکری کی طرح رن سے اچھلتے ہوئے بھاگے. کہ بکری کی طرح رن سے بھاگے جو عدو. ارے شمر نے آواز لگائی جاتے ہو کہاں، ارے لوٹ بھی آؤ میرے بھائی، اس طرح کبھی ختم نہ ہوگی یہ لڑائی. اور ہم پلہ حیدر ہیں. دیکھیے دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم پلہ حیدر ہیں، یہ سرور کے فدائی. پھر قیمتی بیت ہے، ملاحظہ فرمائیں، حساس مجمع ہے کہ دریائے شجاعت کے، دریائے شجاعت کے ارے سفینے ہیں یہ دونوں. ارے زینب کے تراشیدہ نگینے ہیں یہ دونوں. زینب کے تراشیدہ نگینے ہیں یہ دونوں. کہ ہر چند تھے نرغے میں گھرے فوج کے جرار، اور شمشیر کی گردش تھی مگر صورت پرکار. سر اڑتے رہے جسموں کے لگتے رہے انبار، کہ انداز وغا دیکھ کے بولے یہ ستمگار. ہوتی رہی یوں جنگ تو کٹ جائے گا لشکر، یا رن سے پھر ایک بار پلٹ جائے گا لشکر. ایک درود بھیج دیں محمد و آل محمد. یا رن سے پھر ایک بار پلٹ جائے گا لشکر. پھر شمر بد اتوار کی ارے آواز یہ آئی، لو بنت علی ارے خیمے سے باہر ارے نکل آئی. گھبرا گئے یہ سن کے وہ سرور کے فدائی، اور خیموں کی طرف دونوں نے ارے گردن جو گھمائی. اور تیغیں چلیں دونوں کے سرے پاک پہ ہے، ارے سنبھلا نہ گیا گر پڑے وہ خاک پہ ہے. انشاءاللہ مصاب ہوں گے، تصور شرط ہے. یہی مال مجلس ہے. شہزادی تشریف لائی ہیں کہ زینب کے پسر ارے قتل ہوئے دشت میں جس دم، ارے برپا ہوا حوروں میں ادھر ارے عرش پہ ماتم. روتے ہوئے مقتل کو چلے ارے سرور عالم. کیا منظر تھا کہ تھے اکبر و عباس بھی ہمراہ بصد غم. تھے اکبر و عباس بھی ہمراہ بصد غم. ارے زینب کے پسر خاک پر بے جان نظر آئے، ارے نازوں کے پلے ارے خون میں غلطان نظر آئے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے کہ جو غم حسین میں بلند ہوتی ہیں. دیکھیے امام وقت کیا فرما رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیں. امام حسین صاحب کہتے ہیں کہ ہے، مولا تعریف کر رہے ہیں کہ ہے بعد شہادت بھی یہ کردار تمہارے. ارے ہونٹوں پہ ہنسی ارے ہاتھ میں تلوار تمہارے. ارے پڑھتے ہیں قصیدے سبھی جرار تمہارے. مداح ہیں ارے عباس علمدار تمہارے. ارے ہم شکل پیمبر بھی ثنا کرتے ہیں پیاروں. جبریل بھی تعریف وغا کرتے ہیں پیاروں. بس 2-3 بند کی زحمت ہے کہ تن چور ہیں ارے مجروح ہیں رخسار تمہارے. کیا خوبصورتی جو تھی، جو اس طرح حال ہو گیا
کہ کٹ کٹ گئے ہیں ارے گیس ہوئے خمدار تمہارے، رے مقتل کی زمین اور رے تنے زار تمہارے۔ مولا فرما رہے کہ لاشوں پر تصدق یہ دل افگار تمہارے، رے ماموں ہو فدا رے جرت و ہمت پر تمہاری، اور ماتم ہے فرشتوں میں شہادت پر تمہاری، کہ لاشوں کو لیے جاتے ماتم ہے فرشتوں میں شہادت پر تمہاری، کہ لاشوں سے لپٹ کر ارے یہ بکا کرتے تھے سرور، اور بابا سے یہ کہنے لگے ہم شکل پیغمبر، اب رن سے چلیں ارے گود میں لاشوں کو اٹھا کر، ارے ہنس رونے پہ ہمارے ارے یہاں ہنستے ہیں ستمگر، ارے یہ کہہ کے محمد کے جنازے کو اٹھایا، ارے عباس نے بھی ان کے لاشے کو اٹھایا، کہ لاشوں کو لیے جاتے تھے ارے باگری اوزاری، اور فضا در خیمہ سے یہ رو رو کے پکاری، ارے لوگوں میرے شہزادوں کی آتی ہے سواری، اور میں ان پہ قربان ارے محمد پہواری، اور ہے خاک پہ بیٹھی، جناب فضا فرما رہی ہیں کہ ہے خاک پہ بیٹھی دل مستلق کو سنبھالے، ارے آتے ہیں جنازے کوئی زینب کو سنبھالے، آتے ہیں جنازے کوئی زینب کو سنبھالے۔ بس دو بند کی زحمت ہے، انشاءاللہ مصاب ہوں گے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے مخاطب ہے کہ یہاں پہ زینب فرما رہی ہے کس بات پر ناراض ہو، ارے آؤ ارے میں مناؤں، ارے یہ خون میں ڈوبے ہوئے چہروں کو دھلاؤں۔ ایک ماں ہے، اس کے ارمان ہوتے ہیں یہ خون میں ڈوبے ہوئے چہروں کو دھلاؤں، ارے زلفوں کو سواروں میں تمہیں پھر سے سجاؤں۔ اور ماں کہہ رہی ہے کہ تم خاک سے اٹھو، ارے تمہیں دولہا میں بناؤں، ارے دولہا جو بنا لوں میں تو جاؤ میرے پیارو، ارے پھر شوق سے قبروں کو بساؤ میرے پیارو۔ تو آخری بند کہ اس درد کی تقریر سے ارے برپا ہوا محشر، اس درد کی تقریر سے ارے برپا ہوا محشر، اور جو زینب دلگیر ہر ایک آنکھ ہوئی تر، ارے یہ کہہ کے جنازوں سے اٹھی دختر حیدر، جنازوں سے اٹھی دختر حیدر، ارے اب حشر میں آئے گی ملاقات کو مادر، ارے اے میرے دل و جان خدا حافظ و ناصر، ارے اللہ نگہبان خدا حافظ و ناصر۔